پارا چنار میں فرقہ واریت کے پی کے حکومت کی نااہلی کا ثبوت ہے۔ آگ کے شعلے ملک کے دیگر صوبوں اور شہروں تک بھی پہنچ رہے ہیں۔ پاکستان مخالف قوتیں اور بیرونی طاقتوں کے ملک میں موجود سہولت کار ملک میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ ملک کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے پاک افواج اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی ملک میں اس وقت زور پکڑ رہا ہے اور وہ مسئلہ ہے پیکا ایکٹ۔ یہ بات پاکستان سنی تحریک کے سربراہ سرور اعجاز قادری نے قادری ہاؤس میں ایک پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ سرور اعجاز قادری کا کہنا تھا، حکومت اور ریاست کے ذمہ دار ہوتی ہے اور وہ ملک میں موجود ہر کسی حقوق کا خیال رکھتی ہے۔ پیکا ایکٹ کی وجہ سے آزادی اظہار کی اجازت نہیں ہوگی۔ طاقتور اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے۔ انہوں نے کہا، حکومت اور متعلقہ اداروں کی جانب سے تاجر برادری کو کسی طرح کا کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا۔ بار بار ڈرانے دھمکانے سے ملک کی معیشت کو ہی نقصان پہنچے گا۔ موجودہ حکمران ہوش کے ناخن لیں اور ملک کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی جانیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے پارا چنار پہ ہم آ جاتے ہیں۔ پارا چنار ایک پاکستان کا حساس حصہ ہے اور میں نے اپنی گفتگو میں بھی کہا یہ ایشو 90 سال سے ہے اور آپ ہم سب کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ ایشو کیا ہے، لیکن جو اگر وہ آگ لگتی ہے، جس آگ کا ذکر ابھی آپ نے بھی کیا، مجھے بتائیں کہ پورے پاکستان میں اس کا اثر نظر آیا آپ کو؟ تو اس کو روکنے کے لیے ایک جرگہ بیٹھا، ایک ایپیکس کمیٹی ہے، نیشنل ایکشن پلان ہے۔ وہ واقعہ تو سرحد میں ہوا تھا جو بچوں کو شہید کیا گیا تھا، تو ہم سب بیٹھے نا اس لیے کہ ایز اے انسان ہم سب جسم کے مانند ہیں۔ ہمارا ایک جیسا جسم ہے، ہاتھ پیر ہے، ایسا پورا پاکستان ہمارا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایشو کا اتنا ہارڈ ایشو ہے تو اس کے اوپر تمام اسٹیک ہولڈرز کو لے کے بیٹھے۔ آپ بیٹھے، آپ کو رزلٹ نظر آیا، آپ کے جرگہ بیٹھا، رزلٹ آیا، کیوں؟ وہاں جرگہ سسٹم ہے اور آپ ان کے اس چیز کو ایڈریس کریں نا، آپ ان کے جو پرابلمس کو اس کو ایڈریس کریں۔ جب ہر ایک کا ایک ایریا بنا ہوا ہے تو ہم اس کو ایڈریس کریں۔ جو سب سے اہم خطرناک بات ہے جس سے آپ کے جو دشمن ممالک اس کے اندر اپنا حصہ ڈال رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں، مجھے بتائیں اس بنکرز بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے بتائیں اسلحہ جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے بتائیں اس فائٹ کو، آج آپ یہ فائٹ وہاں رہتی ہے کیا کہ وہ وہاں تک رہے گی؟ آپ اس کی گارنٹی دیتے کہ وہ رہے گی؟ آپ کی فوج موجود ہے، ادارے موجود ہیں، رینجرز موجود ہیں، حساس ادارے موجود ہیں۔ اس کی ایک یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس وقت نا، یہ اگر اس کا فیلئر ہوتا ہے، ہم فیلئر پہ بات کر رہے ہیں، یہ جو ہم آج بات کر رہے ہیں بیٹھ کے، ہم کہہ رہے ہیں یہ فیلئر کو روکنے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈر کو لے کے بیٹھے، اس کا ایک اچھا رزلٹ آیا ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے پراپر طریقے سے۔ یہ آج پریس کانفرنس کا مقصد صرف یہی تھا۔ آج یہ پروپیگنڈا ہے، کہیں کل جینین کیس نہ بن جائے۔ آج اس پروپیگنڈے کو اگر ہم نے اس کو ختم کرنا ہے، اس کو فنش کرنا ہے، تو ہمیں عمل درآمد ان فیصلوں پہ کرنا ہے جو جرگہ نے فیصلہ کیا۔ وہ جرگے میں سب کی نمائندگی موجود ہے۔ اب ایک زمانے میں تو کراچی بھی یہ ارغمال بنا ہوا تھا، تو آپ نے آپریشن کیا، کیوں کیا؟ ملک کے امن کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، معیشت کی بہتری کے لیے، نوجوانوں کی جانوں کو بچانے کے لیے، ورنہ یہاں پہ جو حالات اس شہر کے رہے وہ آپ کے میرے سامنے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے پاس یہ سب چیزیں، آپ فوج آپ کے پاس موجود ہے، ادارے آپ کے پاس موجود ہیں، وہ کردار بھی ادا کر رہے ہیں، بلوچستان میں بھی ادا کر رہے ہیں اور کے پی کے میں بھی کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہوا کہ کے پی کے صاحب کو، وزیر اعلیٰ صاحب کو کہا ہے کہ اب آپ اپنے صوبے کے امن و امان کو یقینی بنائیں، آپ ان کے آپس کے انتشار کو دور کریں، کیونکہ وہاں سرحد کے قبائلی علاقوں میں جرگہ سسٹم ہوتا ہے، وہاں ادارے اپنی جگہ ہوتے ہیں، ان کا ایک رول ہوتا ہے، ایک رول پلے کرتے ہیں، لیکن جرگہ کے فیصلے کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اس وقت جو انارکی ہے، جو دہشت گردی ہے، جو فرقہ واری جو پھیلانا چاہتے ہیں، اس کی روک تھام کے لیے تو میں اور آپ آج بیٹھے ہیں یہاں پر۔ اس پریس کانفرنس کا مقصد ہی یہی تھا کہ آج ہم بیٹھے ہیں، تو آج ہم تو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور کردار ادا کرتے رہیں گے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ شہر کے اندر اگر جب فرقہ واریت کی آگ لگائی گئی تو کہ ہمارے سینے موجود نہیں تھے، ہماری قیادت کی قربانیاں آپ کے سامنے نہیں ہیں؟ وہ اسی چیز نے آج امن کیوں نظر آ رہا ہے شہر کے اندر؟
آج محبتیں نظر کیوں آ رہی ہیں؟ آج ہم سب مل کر کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ وہ ہم نے اور آپ نے اب مل کر سوچنا ہے. ہجرت ہم نے کی, قربانیاں ہم نے دی ہیں. ہم یہ تو کہتے ہیں یہ شہر جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے اس کی بھی توجہ دی جائے. آج یہاں کے روڈ کے حالات دیکھیں, آج یہاں کی زمینیں دیکھیں, معاملات دیکھیں. آج جو آپ کو اس یہ جو ابھی اسکیم 33 اور سرجانی ٹاؤن کا ذکر ہو رہا ہے, یار کیا کچھ نہیں ہو رہا. جب تک رول آف لا نہیں ہوگا, جسٹس نہیں ہوگا, آپ یقین مانیں بہت مشکل ہے. آپ نے ایک ابھی آئینی ترمیم کا بھی ذکر فرمایا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو جو لوگ اس وقت نمائندگی اندر اسمبلی میں موجود ہیں, یہ تو ان کی ذمہ رسپانسبلٹی ہے نا, قانون سازی میں تو وہ موجود ہیں. تو جب وہ موجود ہیں تو انہوں نے کیوں نہیں اپنا ووٹ کاسٹ کیا؟ پیکا کو ووٹ نہیں دیا ہے, سب نے ووٹ دیا ہے نا, سارے سبوں نے اس کو ووٹ دیا ہے. ایک تو باہر آ کے کہہ رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, صحافیوں کے ساتھ ہے کالی پٹی باندھ کر, اور دوسری طرف پیلی والی پٹی باندھ کے ہو کے اندر ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو دو رائے, دو متضاد رائے ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے فیصلہ کرنا ہوگا. پاکستان کو اگر بچانا ہے تو ہمیں سچ بولنا ہوگا, سچائی کے ساتھ آگے بڑھیں گے. ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اس پاکستان کے لیے سوچیں. اور میں یقیناً جو مجھے ویڈیو وصول ہوئی ہے, میں اس کو کوشش کروں گا اپنے ذرائع سے کہ بلاول بھٹو صاحب سے ملاقات کر کے ان کو پیش کی جائے, اور انہوں نے پورا اس کے اندر نام کے ساتھ, وہ آپ تک میرے خیال ہے پہنچی ہوگی, لیکن میں احتیاطاً ایک خالی ذرا سی آباد کا ممبر بات کر رہا ہوں. جناب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے مخاطب ہوں. آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا کیا جرم ہو رہے ہیں آپ کی سرپرستی میں, آپ کی تنظیم کی سرپرستی میں. آپ نے بولا شکایت کرنی ہے تو مجھ سے کیا کریں, تو میں آپ سے شکایت کر رہا ہوں تاکہ کوئی حجت تمام ہو جائے. تو کیا کیا ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے بتا رہے ہیں. آپ نے کہا ایم پی ایم 1 پوائنٹ پہ بھتہ لیتی تھی, بالکل لیتی تھی. آپ کے تمام لوگ قلم پوائنٹ پہ بھتہ لے رہے ہیں, سرکاری طور پہ قلم پوائنٹ پہ بھتہ لیا جا رہا ہے. 26 رجسٹرار آفس ہیں, تمام سسٹم کو ٹھیکیداری پہ دیا گیا ہے. 2000 رجسٹریاں کراچی کے اندر روز ہوتی ہیں. ایک رجسٹری کے اوپر 1 لاکھ سے 3 لاکھ بھتہ لیا جا رہا ہے, اور کسی ڈاکومنٹ میں کمی بیشی ہو تو 5-5 لاکھ روپے بھتہ لیا جا رہا ہے. تو یہی 50-60 کروڑ روپے روزانہ کے. پھر آپ چلے جائیں مختار کار آفس, ادھر تمام زمینوں پہ جو ہو رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. صرف ہم اسکیم 33 کی بات کر رہے ہیں جو علی حسن بروئی کے انڈر میں اعجاز الحسن مختار کار چلا رہا ہے, اور آپ نے علی حسن بروئی کو بھی بلوچستان میں وزیر بنا دیا. سب کو پتہ ہے تمام اسکیم 33 میں بدتر کون لینڈ مافیا کا میں بڑا تھا, تمام ایجنسیز کو پتہ ہے, تمام آپ کو بھی پتہ ہوگا. پھر اس کے فلسطین کے حوالے سے جو مسئلہ تھا تو اس میں خواجہ سعد رفیق صاحب نے اسپیشلی کال کر کے کہا کہ آپ نے ضرور تشریف لا. کہنا ہے مسئلہ ہے, اچھے دوست ساری جگہ موجود ہیں, ہم پاکستان کے ساتھ ہیں, جو پاکستان کے ساتھ چلے گا ہم اس کے ساتھ چلیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اسی وجہ سے آج ہم نے جو پریس کانفرنس کا مقصد صرف یہ تھا کہ پارا چنار ابھی ایک سیٹل کی طرف جا رہا ہے. اس سیٹلمنٹ میں جہاں آپ فضل الرحمان صاحب ہیں, وہاں اویس نورانی صاحب ہیں, جے یو پی ہے, دیگر ہیں, اور دیگر تنظیمیں مذہبی جماعتیں موجود ہیں, سب اپنا کردار ادا, سب کا ایک کانفرنس بلا لیں, آل پارٹی کانفرنس ادھر بلا لیں, ہم سب مل کر وہاں جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس قبائلی میں ایک انسان کی, کیونکہ ان کا ایک مہمان کی بڑی ریسپیکٹ ہوتی ہے. اس جرکے کے اندر اگر کوئی گیسٹ آ جائے, مہمان آ جائے, تو ہم جائیں گے اس ملک کے لیے, ہم جائیں گے اس پاکستان کے امن کے لیے. ہم چاہیں گے جو انتشار, افطار, جو دہشت گردی اور جو ایک معیشت کی تباہی حالی ہے, اس کے لیے کوئی کردار کرے. خدا کی قسم ہماری پورے نشتہ پار کے جنازے ہوں, اس سے لے کر آپ نے جدوجہد دیکھی, وہ اسی لیے ہم کردار ادا کریں گے. اور یہ ایک اچھا فیصلہ یہ بھی اچھا کیا ہے کہ آپ نے معاملات الگ کر دیا, وزارت الگ کر دی اور وہ پارٹی الگ کر دی ہے. تو اب اس کم سے کم وہ آپ اپنا رول پلے کریں. اسی طرح ہمیں یہاں بھی امید ہے, ہم تمام حکمرانوں سے کہتے ہیں ہم آپ کا سچائی میں حصہ بنیں گے, دستے بازو بنیں گے. آج اگر اب شہر میں اگر کسی نے امن و امان خراب کرنے کی کوشش کی تھی, ہم نے کردار ادا کیا اس کے اندر. ابھی یہ پچھلے دنوں بھائی آگ وہاں لگی تھی, یہاں لگانے کی کیا ضرورت تھی نا, یہاں کا کیا قصور ہے؟ یہاں پہلے کا عذاب کم ہے, یہاں تکلیفیں کم ہیں. آپ ایک خالی آپ نے اغوا, ڈکیتیاں, نوجوان, کل 6 بندے, پرسوں 6 بندے رخصت ہوئے دنیا سے.
کیا قصور تھا ان کا؟ پاکستانی ہونا قصور ہے؟ کہاں ہے فوج، کہاں ہے وہ پولیس، کہاں ہیں ادارے، کہاں ہیں رینجرز، تمام وہ ادارے کہاں پہ ہیں؟ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ پھر آپ خالی ایک آپ نے ایک بات یہ کی ہے، دوسری بات جو ایک اور بڑی اہم ہے شہر کراچی کے حوالے سے، روزانہ 2-2 3-3 6-6 بچے اغوا ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے، کبھی نالے میں لاش مل رہی ہے، کبھی گٹر میں مل رہی ہے. کیا ان بچے وہ ہمارے بچے نہیں ہیں؟ میں ان کو پتہ نہیں، یعنی وہ فاروق اعظم رات کو اٹھ کے رو رہے ہیں، رو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ میں تو عمر کو معاف نہیں کروں گی، میں چھوڑوں گی. اتنے 22 لاکھ مربع میل پہ کر رہے ہیں، لیکن خوف خدا دیکھیں کہ اس کے گھر پہنچ کے کہنے اس نے مجھے پوچھا نہیں، میرا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میری کوئی اولاد نہیں ہے، اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. اپنے گئے رو کے معافیاں مانگی اور اس کے جو ادھار تھا وہ اتارا اور اس کو قرضہ اتار کے. کہنے کا مقصد یہ حکمرانوں کی سر ذمہ داری، رسپانسبلٹی ہے. نہیں ہو سکتا آپ سے حکومت نہیں چلتی، دینا 17 سال سے آپ حکومت کے اندر ہیں، بتائیں کیا تبدیلی آئی؟ کیا آپ بتائیں کہ شہر کی کون سی روڈ، آپ مجھے کوئی ثابت روڈ بتا دیں. امن و امان کا مسئلہ مجھے بتا دیں. آج آپ چلے جائیں، سارے تاجر آپ کا پریشان، ہر بندہ بزنس مین پریشان ہے، ساری چیزیں. یار وہ کل اپنے منہ سے اس نے آپ صافی حضرات سب تشریف فرماتے نا اس وقت، جب اس نے یہ کہا تھا کہ ہم دبئی نہیں بنا سکتے، دبئی جیسا تو بنا سکتے ہیں. وہ تو آباد کا چیئرمین ہے وہ سر. ابھی وہ سب لوگ واپس آئے ہیں کہ نہیں یار چلو ہم اپنا کردار ادا کریں گے. میجسٹک کے اندر آپ نے دیکھا تھا امریکہ، دنیا کے سارے پیسے والے لوگ آ کے اپنا یہاں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. سر اس وقت میں انویسٹ کرنا کوئی آسان بات ہے؟ تو یار سر آپ تھوڑی سی شفقت کریں، آپ ونڈو آپریشن لے کر آئیں، آپ بلاول بھٹو صاحب آپ خود ڈائریکٹ ہٹ کریں، ڈائریکٹ آپ لک آفٹر کریں. آپ دیکھیں لوگ کر کے نہیں دے دیں گے، آپ کے ساتھ کردار ادا کریں. یار شہر جس سے پورا ملک بن رہا ہے، آپ پورے لاہور کو اٹھا کے دیکھ لیں اور آپ کا کراچی کا جو سپر مارکیٹ کا جو ہے نا وہ آپ ٹیکس لگا لیجیے گا صرف سپر مارکیٹ، یہ لیاقت آباد والی. مطلب یہ کہ دیکھیں ہمیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے، ہم کچھ سوچتے ہیں کہ ملک کے لیے ہم اپنے آپ کو خاموش رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خاموشی سے کردار ادا سکتا ہے، لیکن جدوجہد نہیں چھوڑ سکتے. آج بھی بولا ہمیں نہیں پتہ کہ کیا ہوگا، لیکن حق اور سچ بولنا ہمارا حق ہے اور ہم بولتے رہیں گے. اس کے لیے ہمیں کوئی بھی اس کی کاسٹ پے کرنا پڑی ہم کاسٹ پے کریں گے. ہم نے اپنا قائد پے کیا نا، ہم نے اپنے قائدین پے کیے، مرکزی رہنما پے کیے، دیے نا، ہم نے قیمتاً دیے نا. کیا تھا ان کا؟ مجھے بتائیں ان کے پاس کیا ریگیشن تھے؟ یہ تھا نا وہ ملک میں امن چاہتے تھے، محبت چاہتے تھے، انصاف چاہتے تھے، قانون کی بالادستی چاہتے تھے. اس کے لیے مجھے اور آپ کو سر جدوجہد کرنی ہوگی. پاکستان سنی تحریک اسی لیے فعال طریقے سے کر رہی ہے، باقاعدہ اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں ابھی، کیونکہ 5 فروری کشمیر ڈے ہے، ان سے یکجہتی کرنا ہے. آج دیکھیں نا فلسطین کے اندر بھی جنگ کے بعد آئے نا، نیچے آیا وہاں پہ معاہدہ ہوا، تو آپ دیکھیں کیسے دنیا مدد کے لیے پہنچی ہے. ابھی انسانیت باقی ہے، انسان ہیں، محبت کرنے والے ہیں، خوف خدا رکھنے والے ہیں. آج شام میں دیکھیں کتنے سالوں سے لڑائی تھی، آ گئے ٹیبل کے اوپر. ہمیں ٹیبل پہ آنا ہوگا، فیصلے ٹیبل پہ ہوں گے، جسٹس ہوگا، عدل و انصاف ہوگا. خدا کی قسم یہ آپ دیکھے گا، آپ ہمیں دے دیں 6 مہینے، دیکھتے ہیں یہاں پہ کون بدماش بچے گا اس شہر کراچی میں. 6 مہینے کے لیے دے دیں آپ ہمیں، دیکھ لیتے کون آتا ہے. لٹکائے چوراہوں پہ لٹکے ہوئے ملیں گے آپ کو، دیکھ کے دیکھیں نا. آپ جانتے ہیں نا مزاج کو. ڈنڈا چاہیے، ڈنڈا. وہ ڈنڈا صرف غریب کے لیے نہیں ہونا چاہیے، امیر کے لیے بھی ہونا چاہیے. جھنڈے میں لگا کے بھی اسی لیے دیا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. میں آپ کی محبتیں ہمیں سے شفقت رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی محبت شفقت و سلامت رکھے. میرا اور آپ کا درد ایک ہی ہے، اس پاکستان کی عوام کو حق ملنا چاہیے. بنا کے تھک گئے منسٹر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ. یہاں تو ان کو کچھ نہیں ہونا تھا نا. یہاں تو 17 سال سے یار یہاں پہ تو کوئی دوسری پارٹی بھی نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایک بم دے جاتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ چینج ہوگا. 25 کے اینڈ سے پہلے سب چینج ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. خاص دعاؤں میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے جرم HD.